اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، کہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، فہم و فراست عطا فرمایا تھا۔ آج ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ذکر، اس کی یاد جو ہے اور اس کا تذکرہ جو ہے نسلوں تک باقی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے اسی قسم کی ایک دعا کی اور عرض کی کہ یا اللہ میرا تذکرہ، میری یاد اور میرا ذکر جو ہے میری نسلوں تک باقی رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی پھر دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ ان کے ذکر کو اور ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اللہ اکبر، آپ کے ذکر کو بھی باقی رکھا اور آپ کی یادوں کو بھی باقی رکھا۔ کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز عبادت تو اللہ کی ہے، ذکر تو اللہ کا ہے، نماز اللہ کی ہے، لیکن ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ہمارے نبی پر بھی بھیج۔ تو نماز تو اللہ کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن ذکر ابراہیم کا ہو رہا ہے۔ اور آج حج اور عمرے کے درمیان جو ارکان ہوتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی ہے اور زمزم کا پینا ہے، مقام ابراہیم پر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے معمولات، سارے ارکان ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہیں۔ یہ سارے ان کی یاد اور ان کی آل کی یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور آپ کی یاد کو بھی باقی رکھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب پوری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی تو فرمایا سب سے پہلے جس شخصیت کو اللہ رب العزت لباس پہنائے گا، فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی، جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ یہود کو دیکھا جائے، عیسائیت کو دیکھا جائے، سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور اگر آقا علیہ السلام کو دیکھا جائے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو یہ دونوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو کیا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جتنے نبی، جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل، آپ ہی کی اولاد میں سے آئے۔ تو یہ ساری شان و عظمت آپ کو ایسے ہی عطا نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائشوں پر ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر اعلان فرمایا کہ جبرائیل اعلان کر دو کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا نا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جسم ایسے پھڑکتا تھا جیسے پرندہ پھڑکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پر خشیت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ کے جسم کے اندر جو دل ہے اس کے دھڑکنے کی آواز کئی دور سے سن لی جاتی تھی، دور دور سے آپ کی اس آواز کو سن لیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ خشیت الہی تھی۔ تو یہ سارے مقام و مرتبے آپ کو آزمائش میں اترنے کے بعد عطا ہوئے۔ تو آپ کی پوری حیات سے، آپ کی پوری لائف سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کہ دل برنو جدے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ، پھر اس دے ایسے بن کے رہیے کہ جانے کل زمانہ۔